پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، اس میں سر دو سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ کہ پھر وہ لسٹ کون بناتا ہے اور اس میں وکلاء کی بجائے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا، یا خان صاحب کیوں نہیں کہتے کہ سیاسی لوگوں کے نام بھی شامل کیے جائیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ اب سیاسی لوگ آ گئے تو ان کو موقع ملنا چاہیے، تو آپ اس حق میں ہیں کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے، سیکرٹری جنرل بھی وکیل ہیں اور جو چیئرمین ہیں وہ بھی وکیل ہیں، تو آپ اس حق میں ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کیا جائے، سیاسی لوگوں کے حوالے کی جائے پارٹی؟ آپ نے مجھے میرے جنرل سیکرٹری سے، چیئرمین سے کیوں لڑانا ہے؟ وہ میرے وہ بھائی ہیں، وہ بیچارے مشکل وقت میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں مسکرایا ایک اور بات پہ تھا، آپ تو میرے خیال میں بھی کافی عرصے سے ملک سے باہر نہیں گیا اور آپ بھی نہیں گئے، پھر پتہ نہیں آپ نے یہ سوال جو کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لسٹ میں ڈالیں، اور ڈالتے ہیں۔ گرمانی صاحب ہر ہفتے ڈالتے ہیں، وہ کو نہیں جانے دیتے۔ اب میں تو دونوں کھاتوں میں فٹ ہوتا ہوں نا، پولیٹیکل کھاتے میں بھی اور وکلا کے مجھے تو کسی بھی کھاتے میں اندر نہیں جانے دیتے، بلکہ اب تو اڈیالہ گیٹ سے مجھے 1.5-2 کلومیٹر دور وہ ایسے چو صاحب ہیں، ان کو شاید میرے سے بھی زیادہ ہی محبت ہے، وہ دور سے مجھے پہچان لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پچھلی بار کہا کہ شاید میں کسی گدا گاڑی وغیرہ میں یا کسی ٹریکٹر ٹرالی میں اس بار چھپ کے آؤں، کوئی طریقہ میں نکالوں کہ آپ کو میں کیسے کراس کروں۔ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اندر اڈیالہ والے مجھے نہ ملنے دیں، اڈیالہ والے اندر کوئی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں کوئی صاحب بیٹھا ہے، جو بھی ہے، وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے، تو وہ ان کا اور جج صاحب کا معاملہ ہے۔ گیٹ تک آپ مجھے کیسے جانے سے روک سکتے ہیں؟ روڈ پہ ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین، ایک لائر کو، تو بہت سے ہماری لیڈرشپ کے نام ہم ڈالتے ہیں، جتنے بھی آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور صرف مرکز کی نہیں، صوبوں کی بھی۔ پنجاب سے بچر صاحب آتے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سی ایم گنڈا پور، یہ ہمارے فارمر فائنانس منسٹر تیمور جگڑا صاحب، بار بار ہمارے رؤوف حسن صاحب، کتنے میں آپ کو نام گنواؤں، صوبائی صدر جنید اکبر خان صاحب، یہ علی حمزہ بی بی، ایوری بڈی، سب کے ہم نام ڈالتے ہیں۔ نہ وہ کسی وکیل لیڈر کو جو پالیٹکس میں ہیں ان کو بھی اب پابندی ہے، یعنی کہ یا تو آپ پیورلی ایسے کوئی لائر ہوں جس کا اس کیس کے ساتھ کام ہے، جس کا وکالت نامہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے وکالت نامے اندر ہیں، ان کو بھی نہیں جانے دیتے۔ تو اب ان حالات میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کریں۔ دیکھیں، اسمبلی کے فلور پہ بڑی اچھی لگتی ہے بات، لیکن یا تو پھر مریم بی بی پہ ان کا بس نہیں چلتا کہ مریم بی بی لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہی، یا پنجاب حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، مرکزی حکومت تو پہلے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے، تو پھر کون ہے جو اڈیالہ کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیتا باوجود ہائی کورٹوں کے اور سپریم کورٹوں کے آرڈرز کے؟ ٹھیک ہے، لیکن سر ایک چیز، اب یہ جس صورتحال کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے، جو آپ کے تحفظات ہیں، اب صورتحال اگر یہی رہتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے وہی پی ٹی آئی کے پاس راستہ ہوگا؟ اور دوسرا، جو اچکزئی صاحب نے سر تجاویز دی تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے، کمیٹیز سے مستعفی ہونے کے حوالے سے، کیا اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جو احتجاجی تحریک ہے، میں پہلے بھی ڈی چوک کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ میرے سامنے عمران خان صاحب نے، کسی اور کے نہیں، میرے سامنے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر راجہ کو، سلمان راجہ کو پوچھا انہوں نے، اور خان صاحب نے کہا نہیں، ڈی چوک نہیں، آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ بیچ میں پھر جو بھی ڈی چوک سارا کچھ ہوا، کیونکہ اس میں آپ اپنے لوگوں کو رسک پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی، میرا مشورہ یہ تھا کہ آپ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ جتنے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی تھے وہ بیٹھ جائیں، 2-3 دن میں رزلٹ نکل آئے گا۔ اب بھی میں نے مشورہ پارلیمنٹری پارٹی میں یہ دیا ہے، جو پچھلے ہفتے بڑی ہماری ہیوج گیدرنگ ہوئی ہے، کافی میگا لیول کا لیڈرشپ کا ایونٹ تھا، اس میں میں نے مشورہ دیا ہے اگر احتجاج کرنا ہے پرامن کریں، پورے ملک میں پھیلا دیں، ہمارے پاس کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں، پرامن آپ نکلنا، پرامن آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ باقی جہاں تک وہ اچکزئی صاحب کی بات ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے سیاسی مخالفین، میں لفظ دشمن پھر بھی یوز نہیں کر رہا، سیاسی مخالفین ہمارے لوگوں کو اسمبلی سے نکلوا رہے ہیں، پہلے ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے، ہماری سیٹیں ہم سے چھینی، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی، ہمارا نشان ہم سے چھینا، ہمارے لوگوں کو لطیف چترالی صاحب جیسے لوگوں کو سزائیں دلوا کے اسمبلی سے بے دخل کروا دیا، باہر بٹھا دیا۔ اب جو تھوڑی بہت ہماری تعداد اندر رہ گئی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی استعفیٰ دے کے باہر بیٹھ جائیں، یعنی کہ گلیاں ہو جائیں سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے، یعنی کہ ایک بھی پی ٹی آئی کا نام لیوا اسمبلیوں میں نہ ہو۔ یہی تو ہمارے سیاسی مخالفین چاہتے ہیں کہ باہر احتجاج نہ ہو، عدالتوں میں انصاف نہ ملے، اور اسمبلیوں میں عمران خان کا نام لیوا نہ رہے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ عمران خان کا نام رہے گا، عمران خان زندہ باد کی صدا ان اسمبلیوں میں گونجتی رہے گی،
اور ایک دن آئے گا، جس طرح اس ملنگ اس ناچیز نے یہ بات میرے منہ سے میرے رب نے کہلوائی تھی کہ وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر اس کرسی پہ بیٹھیں گے. اس کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہر میدان میں کھڑے رہیں، عدالت کو بھی خالی نہ چھوڑیں، احتجاج کا میدان بھی خالی نہ چھوڑیں، اور ان کو کسی صورت ان اسمبلیوں میں ہماری غیر موجودگی میں جو ہے یک طرفہ قانون سازیاں نہ کرنے دیں. اچھا ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال علی محمد خان صاحب کے، ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں اسد کیسر صاحب ہوں، اپوزیشن لیڈر صاحب ہوں، آپ کی دوسرے جو رہنما ہیں آپ کے، انہوں نے مختلف جو ایمبیسڈرز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. حال ہی میں ہم نے اسد کیسر صاحب کو دیکھا کہ وہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. کیا پی ٹی آئی ان فورمز پر بھی خان صاحب کا معاملہ اٹھا رہی ہے؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے سفرا سے؟ دیکھیں، بطور اسپیکر ان کی ملاقات ہوتی تھی، بطور منسٹر میری بھی ملاقات محترم سفیر صاحب سے، مالکی صاحب سے ہو چکی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ غیر ممالک کو، بڑے ہمارے شاید دوست ممالک ہوں، بھائی برادر ممالک ہوں، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور ہو، برادر اسلامی ملک ایران ہے، سعودی عرب سے ہمارا پرانا تعلق ہے، یو ایس سے ہماری ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، لو اینڈ ہیٹ رہی ہے جو بھی، لیکن ہمارا ایک بیانیہ تحریک انصاف کا رہا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی آقاؤں سے بھی آزادی، کہ کسی بھی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت قربان کی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ پہ. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں، اندرونی معاملات میں برادر اسلامی ممالک کو گھسیٹیں. یہ روٹین کی ملاقات ہوتی ہے ان سے، اس ملک سے ویسے بھی ہمارا ایک مذہبی وہ ایک رشتہ ہے، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے. میرے خیال میں اسی سلسلے میں ملیں. میرا نہیں خیال تحریک انصاف دوسرے ممالک کو اپنے اندرونی معاملات میں ہم خدا نخواستہ انوالو کریں گے. چلیں، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑا واضح طور پر اپنا موقف رکھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.